امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان۔ کہا بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت نے امریکہ سے حاصل رعایتوں کا غلط فائدہ اٹھایا۔ بھارتی منافع روسی جنگی مشین کو تقویت دے رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت پر 25% ٹیرف لگا چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس ڈیپٹی چیف اسٹیفن ملر نے کہا بھارت کا روسی تیل خریدنا ناقابل قبول ہے، یہ جنگ کی فنڈنگ ہے۔ بھارت کا روس سے عسکری اور توانائی تعاون ختم کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ 5 اگست مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب مودی سرکار نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے غیر قانونی تسلط قائم کیا۔ بھارت کی عالمی قانون شکنی کو 6 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ دن یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف آج وادی میں مکمل ہڑتال۔ کشمیر کا بچہ بچہ، بزرگ، خواتین اور جوان بھارتی فوج کے خلاف سینہ سپر۔ آج کے دن مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری ختم کی۔ کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دیا گیا۔ RSS اور قابض بھارتی فوجیوں کو زمینیں الاٹ کی گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا بھارتی اقدام کشمیر کی متنازع حیثیت اور حق خود ارادیت کو کمزور کرنا تھا۔ کشمیری عوام کو انہی کے وطن میں بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیری عوام بلا جواز گرفتاریوں، دھمکیوں اور محاصروں کا شکار ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کو ان کے جائز حقوق کے حصول تک سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین لکھا صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25، پاکستان پر 19% ٹیرف لگایا۔ بھارت سے تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت بڑھی۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے جوابی کارروائی کی۔ فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ پاکستان قدرتی آفات کے ریڈ زون میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت میں تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہے جہاں قدرتی آفات آتی رہیں گی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی تیاری نہیں کریں گے تو مشکلات آتی رہیں گی۔ گلگت میں وارننگ سسٹم صرف کاغذوں پر ہے، مستقبل کی تیاری نہ کی تو ہر کام بیکار جائے گا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ گلگت میں اجلاس کی صدارت کی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے 4 ارب کی گرانٹ کا اعلان کیا۔ کہا وزارت ماحولیاتی تبدیلی باہر سے فنڈ لائے۔ ہمارا کاربن گیس اخراج بہت کم ہے۔ عالمی کانفرنسز ہوتی ہیں، فنڈ نہیں آتا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ GB نے وزیر اعظم سے ملاقات میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر بریفنگ کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاک امریکہ وزرائے خارجہ نے رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ 5 اگست کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل سامنے لایا جائے گا۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک کا امکان ہے۔ بیرسٹر گوہر کا بونیر میں خطاب۔ کہا 89 پارلیمنٹیرینز کو نااہلی اور سزا کا خطرہ ہے۔ بانی PTI کی رہائی تک تحریک جاری رکھیں گی۔ PTI کو اسلام آباد F9 پارک میں جلسے کی اجازت نہ ملی، درخواست مسترد کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے دفعہ 144 کے نفاذ کے باعث احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ PTI کی جانب سے امکانی احتجاج کی وجہ سے مختلف شاہراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ریڈ زون اور ملحقہ علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ 9 مئی کیا ہے تو بھگتنا پڑے گا، سزا ملی تو کون سا انصاف کا قتل ہو گیا؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں احتجاج کرنے والے PTI ارکان کو جواب۔ کہا چیلنج کرنا ہے تو کورٹ جائیں، اسمبلی میں شور نہ ڈالیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے خبردار کیا اگر کل کسی نے قانون ہاتھ میں لیا اور 9 مئی دہرانے کی کوشش کی تو ہرگز نہیں بخشیں گے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی کال دینے والے پاکستان کے بدبخت ہیں، ان کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔
ہمیں اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ختم کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت ڈائیلاگ کے لیے ہاتھ بڑھایا، وزیر اعظم بنے تب بھی کہا ملک کا تقاضا ہے، آئیں مل کر بیٹھیں۔ عامر ڈوگر نے کہا ارکان اسمبلی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر جمہوریت کا قتل کیا گیا، ایوان کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقابلہ اسٹریٹ کرمنل یا جیب کتروں سے نہیں، ان دہشت گردوں سے ہے جنہوں نے سپر پاور کو ہرایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا یوم شہدائے پولیس پر تقریب سے خطاب، کہا ہم سب کو مل کر یہ جنگ لڑنی ہے، کسی ایک کی کوتاہی ہو تو ہم سب پر تنقید نہ کی جائے۔ پولیس میں مزید بھرتیاں کر رہے ہیں، کوشش ہوگی جس علاقے میں ضرورت ہو وہاں مقامی لوگ بھرتی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کی فیملیز کو پلاٹ دینے کا اعلان بھی کیا۔ سی پیک خطے میں ترقی کا عظیم منصوبہ ہے۔ سی پیک نے پاک چین تعلقات کو مضبوط شراکت داری میں تبدیل کیا۔ احسن اقبال کی بیجنگ میں میڈیا سے گفتگو، کہا چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے بھرپور استفادہ کریں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بیجنگ میں چائنا اٹامک انرجی اتھارٹی اور چینی خلائی ایجنسی کے چیئرمین سے ملاقات۔ جوہری توانائی، خلائی تحقیق میں تعاون کو ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ کرنے پر تبادلہ خیال۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر خصوصی دستاویزی فلم جاری۔ 77 سال سے بھارتی بربریت کا شکار کشمیری عوام کی مظلومیت کی بھرپور عکاسی۔ بھارت نے آرٹیکل 370 کو مقبوضہ کشمیر کا آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کے لیے ختم کیا۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کی شہادتیں، ہزاروں کشمیری بھارتی جیلوں میں قید۔ بھارتی اقدامات نام نہاد جمہوریت کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ آزادی کی راہ میں کشمیریوں کے فلک شگاف نعرے ظلم کی تاریک رات کا خاتمہ کریں گے۔ اسرائیلی وزراء اور آبادگار گروہوں کا مسجد اقصی پر دھاوا قابل مذمت ہے۔ اس سے دنیا بھر کے 1 ارب مسلمانوں کو دکھ پہنچا۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کے ضمیر پر حملہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اسرائیلی اشتعال انگیزیاں امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ اسرائیل فلسطین اور پورے خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ القدس کو دارالحکومت بنانے والی خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ پناہ گزین کیمپ اور امدادی مراکز پر بمباری میں مزید 125 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ امدادی مراکز پر خوراک کی بتلاشی، 65 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ اسرائیلی فوج کے امریکی امدادی مرکز پر اندھا دھند فائرنگ، 15 سال کے بچے کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ غزہ میں غذائی قلت سے مزید 6 افراد نے دم توڑ دیا۔ بھوک سے اموات کی تعداد 175 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی یرغمالی بھی فاقوں کا شکار۔ القدس بریگیڈ نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ قیدی نے نیتن یاہو سے جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا موت کی دہلیز پر ہوں، ہمیں پانی اور کھانا پہنچائیں، اگر غزہ کے لیے نہیں تو کم از کم یرغمالیوں کے لیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ رقم، 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,42,000 کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس 1,017 پوائنٹس اضافے سے 1,42,052 پوائنٹس پر بند ہوا۔ گلگت بلتستان میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ ہفتے گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں اچانک سیلاب، لینڈ سلائڈنگ کے خدشات۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کو تیار اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ چلاس کے سیلابی ریلے میں لاپتہ 10 افراد کے زندہ بچنے کی امید ختم۔ تمام افراد کو جاں بحق قرار دے کر غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ 14 روز سے جاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ نجی ٹی وی کی اینکر، ان کے اہل خانہ سمیت 10 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے جن کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، صوبے کے سیاسی انتظامی معاملات پر گفتگو۔ بلاول بھٹو نے کہا یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابی کے جشن کے طور پر منایا جائے۔ بلاول بھٹو سے وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ کی بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر سیکیورٹی فیچر والی نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ بلاول بھٹو سے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار کھوڑو کی ملاقات ہوئی، کمیٹی کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر خاتون سدرا کے قتل کا کیس، پولیس نے سدرا کے والد، بھائی، چچا سمیت 4 افراد کو قتل میں براہ راست ملوث قرار دے دیا۔ ملزم عصمت اللہ مظفر آباد سے اغوا اور قتل کے جرگے کا مرکزی کردار ثابت ہوا۔ گورکم، سیکرٹری قبرستان اور 6 خواتین کو شواہد مٹانے اور سہولت کاری میں ملوث قرار دیا گیا۔ گرفتار 6 ملزمان میں سے 5 کا DNA ٹیسٹ کروانے کا بھی فیصلہ۔ مقتولہ سدرا کی لاش لے جانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ حج درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز، دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی ختم کر دی گئی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے نامزد بینکوں میں حج درخواستیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ رجسٹرڈ عازمین حج گھر بیٹھے آن لائن پورٹل پر بھی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔ حج پیکج 11.5 سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا بھارت کو ہماری افواج نے تاریخی شکست دی، جنگ میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ترکی، ایران اور سعودی عرب نے بھی ساتھ دیا، بھارت سے مارکہ جیتنے پر جشن منا رہے ہیں۔ تقریب میں چین، سعودی عرب سمیت متعدد ملکوں کے سفارتکاروں کی شرکت۔ ISPR نے یوم استحصال کشمیر پر نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کر دیا۔ نغمہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو سلام اور بھارتی ظلم کے خلاف گونجدار پیغام، کشمیریوں کو حق خود ارادیت لے کر دینے کے پاکستانی عزم کی ترجمانی ہے۔ مظفر گڑھ میں مارکہ حق جشن آزادی تقریبات، پہلے مینگو فیسٹیول کا انعقاد۔ مینگو فیسٹیول میں آم اور کھجور کے اسٹالز حاضرین کی توجہ کا مرکز۔ ملتان میں نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام مینگو فیسٹیول، آموں کی 100 سے زائد مختلف اقسام پیش کی گئیں۔ بلوچستان کے شہر چمن میں جنت کے پھل انجیر کے باغ کی سیر۔ چمن کی انجیر باقی علاقوں سے زیادہ رسدار ہوتی ہے۔ باغبان کہتے ہیں انجیر خشک کر کے رسیوں میں پرو کر بازار بھیجتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے انجیر لے جا کر فروخت کرتے ہیں۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے T20 میں 13 رن سے شکست دے دی۔ 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے گرین شرٹس کرنا۔ 190 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 6 وکٹ پر 176 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان کے 76 رنز، میچ کا بہترین کھلاڑی قرار۔ سائم ایوب نے 66 رن سکور کیے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی T20 سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کا جشن منانے کا منفرد انداز، ویسٹ انڈیز کے خلاف وکٹ لینے کے بعد جشن منانے کی ویڈیو وائرل، انداز مداحوں کو بھا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے پہلے پاکستانی ٹیم کو دھچکا، فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری میں مبتلا، ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ اوپننگ بیٹر آج رات وطن واپس پہنچیں گے۔ فخر کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں میڈیکل پینل کی نگرانی میں ریہیب ہوگا۔ اوول میں سنسنی خیز ٹیسٹ بھارت کے نام، انگلینڈ سے 5واں میچ جیت کر سیریز 2-2 سے برابر کر لی۔ آخری دن میزبان ٹیم کو 35 رنز درکار اور 4 وکٹیں باقی تھی۔ محمد سراج کی تباہ کن بالنگ ریکارڈ 374 رنز کے ہدف میں آڑے آ گئی۔ روٹ اور بروک کی سینچریاں کم نہ آئیں، انگلینڈ صرف 6 رنز سے میچ ہار گیا۔ ناروے کپ کی چیمپئن ٹیم بیٹر فیوچر پاکستان کی جوشیلے انداز میں وطن واپسی۔ کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر اہل خانہ اور مداحوں نے ہیروز کا والہانہ استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ پرستاروں نے کھلاڑیوں کے لیے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ ایونٹ کے انڈر 15 فائنل میں پاکستان نے ناروے کے کلب کو شکست دی تھی۔
ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے اونر نے لائیو انٹرویو کے دوران اینکر کو شادی کی پیشکش کر دی. کرشما کوٹک نے لیگ مالک سے پوچھا ایونٹ کی کامیابی کا جشن کیسے منائیں گے. اونر نے ایسا جواب دیا اینکر حیران رہ گئے.